یہ مذاکرات جو ہیں یہ حکومت کی ضرورت ہے، عمران خان کی ضرورت نہیں ہے۔ نوشین صاحبہ، یہ مذاکرات کس کی ضرورت ہے؟ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کس کی ضرورت ہے؟ جو ایک بندہ پابند سلاسل ہو، اس کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی بھی ہو کہ وہ مذاکرات کے مطلب مثبت کسی نتائج پہ پہنچیں، اور بندہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے سخت ٹویٹ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ختم کر دیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ صرف میری رہائی پہ بات کریں۔ ہماری ضرورت نہیں ہے عمران خان، اور نہ اس ملک کی ضرورت ہے عمران خان۔ ابھی میرا بھائی نے کس قدر معصومانہ گفتگو کی ہے کہ 9 مئی میں یہ ٹریپ ہو گئے، یہ اتنے ہی معصوم ہیں۔ یہ ملک میں جتنی پولرائزیشن ہے اس کا یہ نتیجہ آپ ہیں، آپ اس کے اثر سرکردہ ہیں۔ 2 باتیں اور کروں گی، اب سنیں، اب میری بات میں آپ نے انٹرویو نہیں کرنا، میں نے آپ کی بڑی تحمل سے سنی ہے۔ ملک کو دیوالیے کی دہشت سے کون چھوڑ کے گیا؟ وہ آپ۔ آج جب انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے۔ جب آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک میں بڑھی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے۔ اس طرح نہ کریں، یہ باتیں جو آپ کر کے لوگوں کو ورگلا کے آ چکے ہیں، نہ کوئی آپ کا کام، نہ کوئی تعلیم پہ، نہ صحت پہ، نہ ڈیولپمنٹ میں، نہ انفراسٹرکچر پہ۔ 4 سال عمران خان صرف بنی گالا کی حد تک رہا، یہاں 126 دن وہ جو ہمارا کنٹینر پہ اور وہ ڈانس پروگرام آپ نے کیا، اندر ہے رہنے دیں، باہر آ کے بھی کون سا انہوں نے کوئی کام کر لینا ہے، اور کون سا کوئی پاکستان میں کوئی ایسی وہ چھوڑ گئے ہیں، ہسٹری بنا گئے ہیں کنی کاموں میں کہ ان کی لمبی کوئی لسٹ ہے، ہمیں ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ لیکن برائے مہربانی، یہ ملک عمران خان کے بغیر بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں۔ اگر آپ لوگ اب ایمان میں بیٹھے ہیں، ہمارا حصہ ہے۔ اگر نوشین صاحبہ اگر اچھا چل رہا ہے اور ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہیں ایک ایسے شرپسند کے ساتھ جس نے ملک کو تباہ کیا، جس نے نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ مذاکرات کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں آپ کو لگا کہ بیٹھنا چاہیے؟ اور اتنی زبردست بڑی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کر کے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی جی بالکل جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہوگا، جیسے آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں گے، جیسے آپ چاہتے ہیں ملاقات ہوگی آپ کی عمران خان سے۔ میں اس پہ آنا چاہوں گی۔ جی، اسی کنٹینیوٹی میں ہم لوگوں نے وائی پی ایف کے چیپٹرز بنائے، میں بھی کے پی کے گئی، ہم نے بھی درخواست کی کہ آپ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، اگر کوئی نتیجہ انگیز اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے اور کوئی نتیجہ اچھا نکلتا ہے تو بیٹھیں۔ یہ جو جتھے لے کر آنا، 9 مئی کے واقعے، 26 نومبر کے واقعے، جو آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی آپ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوا لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ملک کی بدنامی آپ کر رہے ہیں، ملک کو بدنام آپ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنا اچھا ایک گیسٹ شو کیا، انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں، کیونکہ جمہوری نظام کو اسٹرینتھن کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ گالی گلوچ کا کلچر انہوں نے پریویل چڑھایا اس کو، اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مائنڈز انہوں نے پلیوٹ کر دیے۔ یہ سیاست جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا سے شروع کی، اور آج بھی سوشل میڈیا تک ہی ان کی لمیٹڈ ہے، لیکن گالی گلوچ کا کلچر اس ملک میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، اگر آپ کی کنڈیشنز ہمیں سمجھ آتی ہیں آپ آئیں، کوئی بات پولائٹلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات نرم انداز سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو یہ 4 سال ہم پہ کیچڑ اچھالتے رہے، آج ان کی اپنی چیخیں نکلتی ہیں، انہوں نے جھوٹے کیسز سب پہ بنائے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس ملک کو ہے۔ یہ ملک عمران خان کے بغیر بہت اچھا چل رہا ہے اور چلے گا بھی انشاءاللہ۔ سر اس میں سر ذرا نوشین صاحبہ، یہ مذاکراتی کمیٹی کی جو کمٹمنٹس ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کی کمیٹی کے ساتھ کی ہیں اس پر اور ان کے اختیارات پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی اور یہ پچھلے جمعرات کی بات ہے، 1 ہفتہ ہونے کو ہے، پچھلے جمعرات کو انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل آپ کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونی چاہیے، آپ ان سے انسٹرکشنز لیں، بات چیت کریں، پھر آگے بڑھیں۔ لیکن 1 ہفتہ ہو گیا ہے، یہ ملاقات نہیں ہو سکی، یا تو مس کمٹمنٹ ہوئی ہے یا پھر مذاکراتی کمیٹی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج ایاز صادق صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی رانا ثناء اللہ سے رابطہ کرو، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ مس کمٹمنٹ ہے یا بے اختیاری ہے جو اس کمیٹی کی نے ظاہر کی ہے؟ دیکھیں ایسی کون سی بھی ڈیل ہو گئی تھی جو کہ وہ ٹی وی پہ آ گئی یا ان ریٹن آ گئی؟ پہلے تو ان کو کہا تھا کہ لکھ کے اپنی شرائط دیں، پہلے وہ مانے نہیں، کل وہ جو ہے ڈیڈ لاک کر کے چلے گئے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا اس پہ تو بات ہوگی نہیں، آج پھر آ گئے ہیں کہ ریٹن ہم لکھ کے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ کھڑے تو ہونا، اپنا فیصلہ ہی جو ہے 2 منٹ بعد یہ چینج کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ بڑی دیر بعد اگر اب مل کر بیٹھے ہیں نا تو چیزیں بہت خراب ہو چکی تھی، اب ان کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت درکار ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سب کچھ ہم بھی بھول گئے اور بھول کے بیٹھے ہیں، نہیں وقت اتنا ہے نہیں نا، 31 تاریخ تک کا وقت دیا عمران خان نے آپ کو کہ 31 کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی۔ 31 میں بڑے دیں تو 31 کے بعد عمران خان صاحب کیا کر لیں گے مجھے یہ نہیں بتا دیں۔ ابھی میرے بھائی نے اتنے الزامات ہم پہ لگائے ہیں، تو بھائی کوئی بات نہیں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ اسی سمجھ لیں آپ کہ جو آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں ایسا کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا۔
آپ ہمیں آج یہی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ کلچر آپ کا کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، اس کو اب آپ ہی جو ہے اس کو زائل کریں گے. اور اگر آپ کبھی بھی یہی باتیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ملک کے لیے، جمہوریت کو اسٹرینتھن میں پھر کہوں گی کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ چلتا رہے. ابھی کنڈیشنز آئی ہیں، وہی بات ہے. ابھی مگر آپ کیا نہیں سمجھتی کہ جو کمٹمنٹس مذاکراتی کمیٹی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے، ان کمٹمنٹس کو پورا تو کرنا چاہیے؟ رائے صاحب ابھی آج انہوں نے ریٹرن اپنی شرائط جو ہے وہ جمع کرائی ہیں کہ کیا چاہتے ہیں. ابھی اس کے بعد ابھی گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر، میں نے آپ کو کیا ہے، میں نے عرض کی ہے کہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی نہیں نا. کوئی گورنمنٹ نے ابھی اپنی کنسنٹ شو نہیں کی. جب یہ بیٹھ کے پراپر بات مذاکرات کا بھی تو یہ راؤنڈ شروع ہوا ہے. 2 کے بعد تو یہ چلے گئے تھے، آج پھر یہ واپس آ گئے ہیں. ادھر سے عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں ایسے سب. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا اب صبر رکھنا ہوگا، اپنا پیشنس لیول یہ بھی بڑھائیں، کیونکہ ہر وقت گن پوائنٹ پہ لے کے یہ فیصلے نہیں کروا پائیں گے. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ ایک دور تھا اس میں سے یہ پاورفل ضرور تھے عمران خان صاحب. اب ایک دور ایسا ہے کہ جہاں پہ ان کو سبمسو ہونا پڑے گا، پیشنس لیول بڑھانا پڑے گا، اپنے ممبران کی بھی بات سننی پڑے گی، اور حکومتی پارٹی اگر بیٹھی ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو ان کی بھی کچھ شرائط ماننی پڑیں گی. یہ اس طرح، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہے اور جو بہتر سوچتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ ضرور آئے، آگے بڑھے. اگر وہ 2 قدم بڑھائے گا ہم 4 قدم بڑھائیں گے. لیکن اگر صرف مقصد وہی بات کروں گی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے تو ملک ان کے بغیر اچھا چل رہا ہے. شکریہ. نوشین افتخار صاحبہ، آپ کو کیا مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. نہ میں چاہتی ہوں ہو رہا ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جو ایک عدالتی نظام کے تحت اگر ان کو سزا ہوئی ہے وہ عدالتی ہی عدالت سے رجوع کریں، ان کا فیصلہ جو بھی آتا ہے. کیونکہ ملک کے خلاف جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ بہت بڑا ہے. اور اگر ان کی، جس طرح میرے بھائی نے بھی کہا کہ معصومانہ ان کی گفتگو سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ٹریپ بھی ہوئے ہیں، تو یہ ملک سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں. میرے والد بھی یہ فکر کوڈ کرتے تھے اور میں بھی کروں. اور اگر عمران خان صاحب بیٹھ کے جو باہر کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہاں سے آپ اپنی جو پیسہ نہ بھیجیں، ابھی بھی وہ وہی گفتگو کرتے ہیں، آپ ہم یہ پہیا جام ہڑتال کر دیں، میں دیکھوں گا میں کیا کروں گا، تو پھر اس طرح وہ باہر آ بھی نہیں سکتے. تو پھر وہی گزارش ہے کہ اگر انہوں نے چاہتے ہیں وہ باہر آنا، NRO لینا وہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو سبمسو بھی ہونا پڑے گا، پیشنس لیول بھی بڑھانا پڑے گا. اور ہر جو چیز جو PMLN نے برداشت کی ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں، ہمارے ظرف بہت بڑے ہیں. اور اگر ہم بلا کر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس چیز کو یہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم نے سوچا ہے. پھر ایک پازیٹیو مثبت سوچ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ آئیں ملک کے جمہوری نظام کو بہتر کریں. تو اس میں وہ تھوڑا جو ہے نا اپنا بڑا پن دکھائیں. اور اگر وہ اسی طرح دھمکاتے رہے تو پھر مذاکرات ہو گئے، تو پھر وہ اگر اندر رہنا چاہتے ہیں مزید تو رہیں. پی ٹی آئی نے تو واضح کہا ہے کہ 31 جنوری کے بعد، اگر 31 جنوری کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے پھر ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. کیا آپ کی حکومت متحمل ہو سکتی ہے دوبارہ 26 نومبر والے واقعات کو دہرانے کی؟ دیکھیں اس میں نقصان کس کا ہے مجھے بتائیں رائے صاحب. اس میں نقصان ہمارے ملک کا پیسہ بھی یہ تباہ کریں، اداروں کو بھی لڑوائیں، اداروں کے آگے وہ جو اموات ہوتی ہیں، جو شہداء ہیں، وہ بھی اس ملک کا احساس ہیں. جو لوگ جو جن کو لوگ جو کہ جس سے متاثر ہوتے ہیں، آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، آپ ہمارے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر پا رہے، بیمار لوگ ہیں، کہیں انہیں جانا ہے، دفاتر بند ہیں، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں. اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ پرانا طریقہ ہے. اگر آپ ایجیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ نے اگر اپنی بات کرنی ہے تو اس کا حل صرف آپ کو ایوان میں ملے گا، ٹیبل ٹاک ہی ملے گی. اگر آپ یہ کریں گے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. اس پہ یہ کارروائیاں یہ انتشار پھیلانے والی ہیں، ان کو ہم بالکل روکیں گے. کیونکہ جو چیز اس ملک کے فیور میں نہیں ہوگی، حکومت کا کام ہے کہ اس کو روکا جائے. تو ہم ہر اس عمل کا جو کہ ملک کے خلاف ہوگا، آئین کے خلاف ہوگا، ہم اس کو روکیں گے تو ضرور. تو 31 کے بعد اگر یہ چاہتے ہیں دوبارہ کہ یہ سڑکوں پہ آئیں تو پھر آ کے دیکھ لیں. آگے بھی تو ان کو روکا ہے تو پھر روک لیں گے. لیکن بات یہی ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ کسی ایک شخص کی ماں پہ نہیں چلے گا. یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ دیگر ممالک سے مختلف ہیں. یہاں پہ روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، یہاں پہ چائلڈ ریپ کیسز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ارلی ایج میرجز کا مسئلہ ہے. لوگوں کو جو ہے وہ اپنا حق نہیں ملتا، لوگ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں میں. یہ ہمارے ملک کے مسائل حل کرنا زیادہ ضروری ہے. 25 کروڑ عوام کو بھوک سے نہیں مارنا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے. اور یہ ہر جو ایک ایوان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا فرض ہے. دیکھیے 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ لے کے